75% خواتین جو ہیں وہ آن لائن ہیرسمنٹ کا شکار ہو چکی ہیں. غریزہ پہ تو دو طرف سے حملہ ہو رہا ہے، ایک ان کے صحافی ہونے کی حیثیت سے اور ایک ان کے خاتون ہونے کی حیثیت سے. اور یہی صورتحال جو ہے دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے کہ خواتین صحافی جنہیں آپ کہہ رہی ہیں ان کو، حالانکہ میں انہیں کہوں گا وہ صحافی جو خواتین ہیں. جی، تو ان خطرات کے باوجود بھی جو ینگ گرلس ہیں وہ پھر بھی جرنلزم کی طرف جاتی ہیں اور جرنلسٹ بننا چاہتی ہیں. اور جانا چاہیے. لوگوں کی سیاست ہے یہ اتنی بری ہے انفارچونیٹلی اور اتنی لاپ سائڈڈ ہے کہ میں بیٹیوں کا باپ ہوں. مجھے پتا ہے کہ اس معاشرے میں لڑکیوں کے لیے زندگی کتنی بری ہے. فی لیول پر جو جرنلسٹ ہیں، فیمیل جرنلسٹ، وہ جاتی ہیں اور وہ پورا اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آگے ان کو لیڈرشپ یا ڈیسیجن میکنگ اتھارٹیز نہیں مل رہی ہوتی. اس میں یہ سوچنا کہ یہ مردوں کا معاشرہ جو ہے یہ مرد اٹھ کے کچھ کریں گے، وہ عورتوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے. خواتین اور حضرات دونوں جو ہیں وہ دونوں کی اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ صحافی جو ہیں وہ ہیڈ بنائی گئیں سارے میگزینس کی، لیکن وہ ان کو اس لیے کنٹینیو نہیں کرنے دیا گیا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی تھی اور ان سے کہا گیا کہ پریگنینسی میں آپ بھلا کیسے وہ کریں. اور جن صاحب نے یہ کہا وہ خود بڑے ترقی پسند آدمی ہیں. میں السلام علیکم، میرا نام سیدہ الشبہ شیرازی ہے اور آج میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغ عامہ سے ایک پروگرام کر رہی ہوں جس کا میرا موضوع ہے صحافت پر، کہ جو صحافت کا عالمی دن ہوتا ہے اس پہ صحافی جو خواتین ہیں ان کے متعلق میں بات کروں گی. ویسے یہ ٹاپک تو اکثر خواتین جرنلسٹ سے پوچھی جاتی ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں سینئر صحافی سے بھی ان کی رائے لے لینی چاہیے. تو آئیے ہم ایک نامور صحافی عمران شیروانی صاحب سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. 2025 کے مطابق 75% خواتین جو ہیں وہ آن لائن ہیرسمنٹ کا شکار ہو چکی ہیں، اور اس کے متعلق حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جو فریدہ فاروقی کے ساتھ ہوا. ان کی اسلام آباد میں UN ایران کے پیس ٹاک کے دوران ان کی کوریج وہ کر رہی تھیں، اور ان کی رپورٹنگ کرنے کے بجائے ان کی ڈریسنگ پر لوگوں نے کمنٹس کرنا شروع کر دیے، اور پھر بعد میں سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز اور ایڈیٹڈ ٹرولز ہوئیں. تو اس کے متعلق سر آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے، کیا اس کے بارے میں اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا اس کے خلاف کوئی سنجیدگی لی جائے گی؟ دیکھیں، ایک چیز پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ خواتین صحافی نہیں ہوتی، صحافی ہوتا ہے. خواتین اور حضرات دونوں جو ہیں وہ دونوں کی اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ صحافی ہیں. جو لوگ ان کے خلاف جو ٹرولنگ کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ خاتون ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ صحافی ہیں اور سچ بول سکتے ہیں. اور غریزہ نے بہت بولڈ ہو کے ایسی کوریجز کی ہیں جو عموماً عام لوگ نہیں کر پاتے. تو جن لوگوں کو وہ ہرٹ کر رہی ہے وہ کوریج، وہ غریزہ کے خلاف لگے ہوئے ہیں اور وہ غریزہ کو تنگ کریں گے. اگر غریزہ خاتون نہیں ہوتی اور مرد ہوتی تو وہ کسی اور طریقے سے تنگ کرتے. غریزہ تنگ ضرور کرتے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کو خواتین ہونے کی وجہ سے بھی تنگ کیا جاتا ہے، یہ اپنی جگہ ہے. تو غریزہ پہ تو دو طرف سے حملہ ہو رہا ہے، ایک ان کے صحافی ہونے کی حیثیت سے اور ایک ان کے خاتون ہونے کی حیثیت سے. اور یہی صورتحال جو ہے دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے کہ خواتین صحافی جنہیں آپ کہہ رہی ہیں ان کو، حالانکہ میں انہیں کہوں گا وہ صحافی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ واقعی یہ ایک ذہنی تشدد جو ہے مسلسل روا رکھا جاتا ہے، جو بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس لیے کہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنا بری طریقے سے ڈی جنریٹ کر رہا ہے. اور جب میں کہتا ہوں ہمارا معاشرہ تو میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں اس وقت یہ ٹرینڈ جو ہے بہت خطرناک ٹرینڈ ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ سوچیں کہ ایک بھیانک قسم کا مساجنس جو ہے اس وقت امریکہ کا صدر بن کر بیٹھا ہوا ہے، جو کہتے ہیں کہ دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے، اور وہ اتنا بڑا مساجنسٹ ہے، اتنا بڑا وومن ہیٹر ہے کہ اس کو الیکٹ کرنے والوں کا مائنڈ سیٹ کلیئرلی نظر آتا ہے.
تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت معاشرہ جو ہے وہ کتنی بری صورتحال کا شکار ہے. میں بیٹیوں کا باپ ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس معاشرے میں لڑکیوں کے لیے زندگی کتنی بری ہے. اب اس کا سدباب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا سدباب جو ہونا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ فوراً ایکشن لیا جائے, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہی معاشرہ اپنے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ڈرے گا, اور یہ کبھی بھی نہیں کرے گا. غریزہ کو تھوڑی سی سپورٹ ہے سیاسی طور پہ, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے حق میں زیادہ ووکل نظر آئیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سچ مچ کی چیز کی جائے گی. اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کی ایم این اے کے خلاف بیٹھ کے باقاعدہ بدتمیزی کی گئی, اور اس کو بالکل اگنور کیا گیا کہ وہ خاتون تھی, اور کوئی فرق نہیں پڑا, اس لیے کہ جو کرنے والے تھے وہ بھی پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ تھے. تو یہ جو مردوں اور عورتوں کی سیاست ہے یہ اتنی بری ہے انفارچونیٹلی, اور اتنی لاپ سائڈڈ ہے کہ اس میں یہ سوچنا کہ یہ مردوں کا معاشرہ جو ہے یہ مرد اٹھ کے کچھ کریں گے, وہ عورتوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیپینس. سیپینس میں جو لکھنے والے صاحب ہیں اس کے نو حریری صاحب لکھتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ تو عورتوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے, عورتیں اپنے لیے کچھ کیوں نہیں کر پا رہی ہیں سوچنے کی بہت شدید ضرورت ہے. انسان وہ چیز ہے جس نے اپنے سے زیادہ طاقتور چیزوں کو کنٹرول کر لیا, اور عورتیں بھی انسانوں میں ہی آتی ہیں. تو پھر وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کیوں کچھ نہیں کر پا رہی اتنی لمبی جدوجہد کے باوجود؟ میرے پاس کا جواب یہ ہے کہ میرے خیال میں جدوجہد ابھی تک اتنی لمبی ہوئی نہیں ہے جتنی کی ضرورت ہے. ابھی بیٹھ کے یہ جو افریت ہے جس کو ہم مساجنی کہتے ہیں, اس کو پکڑ کے ختم کرنے کے لیے اور اس کو کیج کرنے کے لیے جتنی ایفرٹ کرنی چاہیے اتنی ایفرٹ عورتوں کی طرف سے اور ان مردوں کی طرف سے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں ہو رہی ہے. تو ابھی ہم کو اور ایفرٹ کرنی پڑے گی, تب کہیں جا کے ہم سوچ سکیں گے کہ انصاف ملے گا ان کو عورتوں کو یا نہیں. ہاں سر, اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو انٹری لیول پر جو جرنلسٹ ہیں, فیمیل جرنلسٹ, وہ جاتی ہیں اور وہ پورا اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن آگے ان کو لیڈرشپ یا ڈیسیجن میکنگ اتھارٹیز نہیں مل رہی ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ بالکل صحیح ہے. یہ بھی اسی طرح دیکھا جاتا ہے, یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں فیصلے نہیں کر سکتی, اور عورتیں جو ہیں جو فیصلے کریں گی وہ صحیح فیصلے نہیں ہوں گے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. فیصلہ کرتے وقت عورتیں اور مرد جو ہیں ان کے عورت و مرد ہونے سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ کتنی ایتھیکل ہیں, صحافت میں خاص طور پہ کتنی ذہین ہیں, اور کئی بار ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین بھی ہوتی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے مرد عورتوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں. یہ ہر ایک کے اپنے اوپر ہے کہ کون کس طریقے سے سمجھ سکا کہ اس کا کام کیا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ایتھیکلی چل سکا. اگر وہ جو اخلاقیات ہیں جرنلزم کی اس کو سمجھ کے اس کے مطابق چلا تو وہ زیادہ بڑا صحافی ہے, بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. لیکن ہوتا یہی ہے. ہمارے ہاں ایک بڑی بری مثال رہی ہے. ایک خاتون جو ہیں وہ ہیڈ بنائی گئیں سارے میگزینس کی, لیکن وہ ان کو اس لیے کنٹینیو نہیں کرنے دیا گیا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی تھیں, اور ان سے کہا گیا کہ پریگنینسی میں آپ بھلا کیسے وہ کریں. اور جن صاحب نے یہ کہا وہ خود بڑے ترقی پسند آدمی ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, بہت ترقی پسند ہے, اور ابھی بھی وہ ترقی پسند ہی سمجھے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے اتنا تنگ کیا ان کو اس پوائنٹ پہ کہ وہ بیچاری نوکری چھوڑ دی. نوکری چھوڑ کے انہیں کہیں اور نوکری نہیں ملی, اور بالآخر وہ صحافت سے باہر ہو گئی. ایک ہیرا جرنلسٹ جو ہے وہ صحافت سے باہر ہو گئی. یہ تو بہت ہی ایک افسوسناک بات ہے. لیکن پھر بھی سر چیلنجز اور ان خطرات کے باوجود بھی جو ینگ گرلس ہیں وہ پھر بھی جرنلزم کی طرف جاتی ہیں اور جرنلسٹ بننا چاہتی ہیں, اور جانا چاہیے. دیکھیں اس چیلنج سے نہیں ڈرنا چاہیے. یہ چیلنج تو اسی لیے ہے تاکہ آپ آگے بڑھیں اور اس چیلنج کو فیس کریں اور ایکسیپٹ کریں. آپ آگے نہیں بڑھیں گی تو آپ ہی اس جنگ کو ہاریں گی. اگر اس جنگ کو جیتنا ہے تو آپ کو آگے بڑھ کے لڑنا پڑے گا اس جنگ کو, اور آپ اکیلی نہیں ہیں. لڑکیاں اکیلی نہیں ہیں اس جنگ میں, بہت سے حضرات بھی آپ کے ساتھ ہیں, مرد بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ لڑائی بہرحال لڑنی پڑے گی.
اس کے بغیر معاشرہ برابری کی بنیاد پہ نہیں چل سکتا. اگر عورت اور مرد برابری کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے تو معاشرے میں برابری کی بنیادیں کہیں پر بھی نہیں پائی جائیں گی. یہ سوچنا کہ صرف یہی ایک چیز رہ جائے گی، جی نہیں. مردوں کی آپس کی برابری بھی نہیں ہو پائے گی، عمر کے لحاظ سے بھی برابری نہیں ہو پائے گی. وہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ہر شخص برابر ہے، اس کو برابر کی عزت ملنی چاہیے، اس کے جو حقوق ہیں اس کو ملنے چاہیے، وہ نہیں ہو سکتے اگر ہم عورتوں اور مردوں کی برابری کو تسلیم نہ کریں. بہت شکریہ سر آپ کا اس پروگرام میں حصہ لینے کا. اور اب ہم اس پروگرام کے اختتام پر جاتے ہیں. سر سرگیری صاحب کا بہت شکریہ، اور اگلی دفعہ ہم پھر ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ اکٹھا آئیں گے، اور اب تک کے لیے اللہ حافظ.